بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ خداوند نے جس کے لیے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ خدا نے ان کے لیے پیغمبر کو کتاب دے کر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اس پیغمبر کی نبوت کا انکار کیا اور کتاب کو رد کر دیا۔ سائل نے کہا کہ وہ پیغمبر کون ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خالد بن سنان ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خالد ایک سرائی عرب تھا، وہ پیغمبر نہیں تھا۔ یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا وہ زرتشت ہے؟ اس نے کہا وہ ان لوگوں کے لیے زمزمیں اوراد لایا اور اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا اور ایک نے انکار کیا اور اسے شہر بدر کر دیا کہ جسے درندے کھا گئے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 176 تا 179۔ کیا مجوسی اپنے زمانے میں حق کے قریب تھے یا عرب؟ زندیق کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجوسی اپنے زمانے میں حق کے قریب تر تھے یا عرب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کے دوران عرب مجوسیوں کی نسبت زیادہ دین و حق کے قریب تھے، کیونکہ مجوسیوں نے تمام پیغمبروں اور کتابوں کو جھٹلایا اور ان کے دلائل کو رد کیا ہے، نیز انہوں نے ان کے آثار اور سنتوں میں کسی کو نہیں اپنایا ہے۔ مجوسیوں کے بادشاہ کیخسرو نے پہلے دور میں 300 پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ مجوسی غسل جنابت نہیں کرتے تھے بلکہ عرب غسل کرتے تھے۔ غسل کرنا دین حنیف، دین ابراہیم کی شریعتوں میں سے ایک شریعت ہے۔ مجوسی ختنہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ پیغمبروں کی ایک سنت ہے۔ سب سے پہلے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ مجوسی اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، نہ کفن پہناتے تھے، حالانکہ عرب یہ کام کرتے تھے۔ مجوسی اپنے مردوں کو صحرا میں پھینک دیتے تھے، جبکہ عرب اپنی میتوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے اور ان کے لیے لحد بناتے تھے، اور یہ پیغمبروں کی سنت تھی۔ سب سے پہلے جس کی قبر کھودی اور لحد بنائی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ مجوسی اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے ہم بستری کرتے تھے اور عرب اسے حرام سمجھتے تھے۔ مجوسی خانہ کعبہ کا انکار کرتے تھے اور اسے خانہ شیطان سمجھتے تھے، حالانکہ عرب حج بجا لاتے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے، نیز اس کا احترام کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پروردگار کا گھر، اسی توریت و انجیل کو مانتے تھے۔ اہل کتاب سے سوال کرتے تھے اور اپنی بہت سی تعلیمات ان سے حاصل کیں۔ اس بنا پر عرب ہر اعتبار سے مجوسیوں کی نسبت دین حنیف، دین ابراہیم کے نزدیک تر تھے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 179۔ مغضوب اور گمراہ کون ہیں؟ معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ حمد آیت 7 کے بارے میں سوال کیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جن پر غضب ہوا وہ یہودی اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ تھے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 24، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 240، حدیث 47۔ مانی کی داستان کیا ہے؟ زندیق کہتا ہے کہ مانی کی داستان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مانی ایسا محقق تھا جس نے مجوسیوں کے کچھ عقائد اور احکام لے کر نصرانیت کے ساتھ ملائے تھے اور دونوں میں اشتباہ کیا اور دونوں مذہبوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کیا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا دو خداؤں کے تدبیر کا نتیجہ ہے اور جو نور و ظلمت ہیں اور ظلمت کے حصار میں ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ پس نصارہ نے اسے جھٹلایا اور مجوسیوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 177۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احوال کے بارے میں سوالات۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں؟ حسین بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم علیہ السلام کے سردار و آقا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، خدا نے جو کچھ خلق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا و سردار ہیں۔ خداوند نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق خلق نہیں فرمائی۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ 368 حدیث 76۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے علاوہ بھی کوئی حج بجا لایا ہے؟ عمر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے علاوہ بھی کوئی حج بجا لایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، انہوں نے 20 مرتبہ حج بجا لایا ہے۔ فروع کافی جلد 1 صفحہ 235، بحار الانوار جلد 21 صفحہ 400 حدیث 30۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا کیسے یقین ہوتا تھا؟ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوف زدہ نہیں ہوئے کہ ان کے پاس جو کچھ آیا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، بلکہ مطمئن تھے کہ وہ خدا کی جانب سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب خداوند کسی شخص کو اپنی بندگی و پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس پر اطمینان، سکون اور متانت کو نازل کرتا ہے، لہذا جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا تھا وہ ایسے تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ بحار الانوار جلد 18 صفحہ 262 حدیث 16۔ فرمانے خدا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا کا معنی کیا ہے؟ اسبات بن سالم کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک نجومی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جس طرح ہم نے پہلے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی طرح آپ کے اوپر بھی اپنے حکم سے روح کو نازل کیا ہے کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب سے خداوند نے اس روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہوئی اور وہ ہمارے وجود میں بھی ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 273، بحار الانوار جلد 18 صفحہ 265 حدیث 24۔ کیا نزول وحی کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے پہلے ان سے اجازت لیتے تھے۔ وہ جب بھی حضرت کے پاس آتے تو ایک غلام کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے، لیکن جو حالت تم نے بیان کی ہے یہ اس وقت ہوتی تھی جب خداوند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی واسطے کے بغیر گفتگو کرتا تھا۔ یہ حدیث ابن ادریس نے اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد بن حسین بن زید اور انہوں نے حسین بن علوان سے، انہوں نے عمر بن ثابت سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ کمال الدین صفحہ 51، بحار الانوار جلد 18 صفحہ 26 حدیث 12۔ خداوند کے فرمان ھذا نذیر من نذر الاولی کا کیا معنی ہے؟ علی بن عمر اپنے پدر سے روایت کرتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان
हाजा नज़ीरुम मिन नज़रिल ऊला। सूरह नजम आयत 56। बेशक ये पैगंबर भी अगले डराने वालों में से एक डराने वाला है के बारे में सवाल किया। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।